اتنی خوبصورت بات مجھے یاد آئی، زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو کتاب میں موجود ہے۔ انگریزوں کے دور میں جب یہ 47 کا دور گزرا، زیادہ پرانی بات نہیں، کتنا ہوگا آپ لگا لیجئے 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے زیادہ سے زیادہ، تو سہارنپور کا ایک واقعہ میں نے پڑھا۔ سہارنپور کے ایک شہر میں دو مذہب کے فرقوں میں، دو مذہب کے گروپس میں جھگڑا تھا زبردست، اور جھگڑا اس بات پر تھا کہ بھئی یہ جو جگہ ہے جہاں پر آج مسجد تعمیر ہے، یہ جگہ جو ہے وہ مسجد کی نہیں تھی، یہ جگہ گھیری گئی ہے اور اس کو گھیر کر مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ہمارے جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں ان کا یہ ایک کلیم تھا۔ تو اس ٹائم میں جو کورٹ تھا، کورٹ کے پاس یہ بات پہنچی کہ بھئی اس کا فیصلہ تو پھر کورٹ کرے گا، کیونکہ اس ٹائم میں انگریزوں کی حکومت تھی، کیونکہ اب ریلیجن کا مسئلہ تھا۔ تو جج نے، اس وقت کے جج نے ہندوؤں سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کا کہ یہ جگہ قبضائی گئی ہے تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے اس گواہ پر کہ یہ جگہ جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے اور اس پر قبضہ کر کے مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے، اگر کوئی گواہ ہے تو پیش کریے۔ ہندوؤں نے جب یہ بات سنی جج کی تو انہوں نے بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا بھئی ہاں ہمارے پاس ایک مسلمان ہی موجود ہیں جو اس پر گواہی دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا مسلمان گواہی دیں گے؟ ہاں جی مسلمان گواہی دیں گے۔ کہ کیا نام ہے؟ ان کو بلایا جائے۔ تو اس وقت کے مفتی مظفر صاحب، کتاب میں موجود ہے، مفتی مظفر صاحب کو بلایا گیا۔ اللہ والے آدمی تھے، دین کے جاننے والے تھے، اسلام کے پریکٹس کرنے والے تھے، لہٰذا ان کو جب بلایا گیا، کورٹ میں حاضری ہوئی تو کٹہرے میں کھڑے ہو کر انگریز جج نے ان سے پوچھا کہ what do you have to say about this land؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس زمین کے بارے میں، یہ زمین کس کی ہے؟ وہ تھوڑی دیر جھکے اور جج کی بات سننے کے بعد ایک ترجمان کے ذریعے انہوں نے جج کو بتایا بھئی یہ جگہ جو ہے یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جگہ ہے، ہاں یہ بات سچ ہے کہ اس کو جگہ کو قبضہ کر ہی اس پر مسجد بنی ہے، یہ جگہ پہلے مسجد نہیں تھی۔ سچ بول دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک صحیح پیغام انہوں نے پہنچا دیا۔ تو یہ پورا قصہ سنانے کا مقصد میرا کیا تھا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو جج نے ان کی تعریف کی مفتی مظفر صاحب کی سہارنپور کے، اور ایک لائن بولی جس کی وجہ سے میں نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ The judge said in the whole court، پورے کورٹ میں اس نے ایک اعلان ایک سٹیٹمنٹ بولی، Today is the day when Muslim has lost but Islam has won۔ ہندی میں ترجمہ اردو میں کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا کہ بھئی آج اس دن مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، اسلام کا ایک صحیح پیغام، ایک صحیح میسج وہ یہی ہے کہ ہمیں انصاف کرنا ہے، ہمیں رحم قائم کرنا ہے، ہمیں محبت قائم کرنی ہے۔ یہ بہت غلط تصویریں جو آج کل شائع ہو گئی ہیں، یہ واللہ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ اسلام کا میسج ہی نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح آپ کو سمجھا سکوں۔ ہاں یہ دیکھیے، اگر آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، تو اسلام کا میسج یہ ہے، اگر آپ کے پڑوس میں دو لوگوں کا جھگڑا ہے اور وہ دونوں الگ الگ مذہب کے ہیں، لیٹس سے کوئی ایک مسلمان ہے یا کوئی ایک کرسچن ہے یا کوئی سکھ دھرم کا ہے، اور میں خود مسلمان ہوں، اور مجھے دکھ رہا ہے کہ یہ مسلم جو ہے یہ ایک ظلم کر رہا ہے، ناحق ان کی جگہ گھیر رہا ہے یا ناحق ان کا حق دبا رہا ہے، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اس کرسچن کا ساتھ دیجئے، اس پر ظلم ہونے سے روکیے، اور اپنے اس مسلمان بھائی کو سمجھائیے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، یہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم تو یہ سکون ہے، شانتی ہے، اور حق بات ہے کہ حق بات پہنچانی ہے۔ جو آج کل یہ چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹس میں، ویڈیوز میں،
اور میسیجز میں کہ یہ اسلام کی دعوت، یہ اسلام کی تعلیم. میرے بھائیو میرے دوستو، ہم نے سمجھا ہی نہیں اسلام کیا ہے. ہاں، اسلام نے اتنا حق دیا ہے کہ پڑوس میں کہ صحابہ نے کئی بار عرض کیا کہ ہمیں لگتا تھا کہ کہیں وہ وراثت کے حصے دار نہ بن جائیں، اور اس پڑوس میں کوئی بھی یہ بات نہیں رکھی کہ وہ کس مذہب کا ہوگا، کیونکہ اس دور میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، پڑوس کے اندر رہا کرتے تھے. تو صرف پڑوسی کے لیے اتنے حقوق ہیں. تو موجودہ دور میں ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کی صحیح تعلیم کیا ہے.